أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 71 اور آیت نمبر 72 تلاوت ہوئی ہے۔ اہل دوزخ کو جب دوزخ میں پھینکے جانے کا وقت آئے گا اور انہیں دوزخ کے قریب جب لایا جائے گا تو دوزخ کے جو فرشتے ہوں گے، جو داروغہ ہوں گے، وہ فرشتے اور داروغہ ان اہل دوزخ پر لعن طعن کریں گے اور انہیں برا بھلا کہیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ کیا ان پیغمبروں نے تمہیں اس وقت سے ڈرایا نہیں تھا جس وقت کا آج تمہیں سامنے ہے؟ تو وہ وہاں پر اقرار کریں گے، بلا کیوں نہیں، پیغمبر بھی آئے تھے، ہمیں ڈرایا بھی گیا، لیکن اس وقت کا ڈرنا ان کے کسی کام نہ آئے گا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یہ جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، مشرک ہیں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، انہیں گھسیٹ کر اور کھینچ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ زمرا، غول در غول، جماعت در جماعت، یہ نہیں کہ ایک ایک کو پکڑ کر کھینچا جائے گا، نہیں، پوری پوری جماعتیں، پورے پورے گروہ، غول در غول فرشتے انہیں کھینچ کر لائیں گے اور دوزخ کے کنارے پر لا کر کھڑا کر دیں گے۔ جب ان اہل دوزخ کو پکڑا جائے گا تو اس وقت یہ افسوس کا اظہار کریں گے، ما اغنا عنی مالیہ، آج ہمارا مال ہمارے کسی کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، آج ہماری بادشاہت، آج ہمارا سردار ہونا، آج ہمارا وڈیرا ہونا، آج ہمارا چودھری ہونا، آج ہمارا بڑا ہونا، ہلک عنی سلطانیہ، ہمارے کسی کام نہ آیا۔ خذوہ فغلوہ، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا انہیں پکڑو، انہیں جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، پھر انہیں دوزخ میں ڈال دو۔ ثم فی سلسلہ، قرآن مجید کہتا ہے جن زنجیروں میں انہیں جکڑا جائے گا، الامان والحفیظ، جن زنجیروں میں انہیں جکڑا جائے گا، 70 ذراعا، 70 گز لمبی زنجیر ہوگی اور اس میں ایک دوزخی کو جکڑا جائے گا، اور اللہ فرمائیں گے کہ انہیں پکڑ کر، انہیں جکڑ کر دوزخ کے اندر ڈال دو۔ جب انہیں دوزخ کے دروازے پر لایا جائے گا، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ انہیں گھسیٹ کر دوزخ کے دروازے پر لایا جائے گا، فتحت ابوابہا، تو پھر ان کے لیے دوزخ کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ جس طرح کسی مجرم کو جیل میں لے جایا جاتا ہے، قید خانے میں ڈالا جاتا ہے، قید خانے کا دروازہ بند ہوتا ہے، جب یہ مجرم پہنچتا ہے پھر دروازہ کھولا جاتا ہے، مجرم کو اندر داخل کر کے دروازہ پھر بند کر دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوگا، جب یہ دوزخ کے دروازے پر پہنچیں گے
اللہ فرماتے ہیں فتحت ابوابها، ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور دوزخ کا داروغہ ان سے کہے گا۔ یہ دوزخ کا داروغہ، اس کی صفت علماء کرام نے یہ لکھی ہے، رحم نام کی کوئی چیز اس میں نہیں ہوگی، ترس نام کی کوئی چیز اس میں نہیں ہوگی، شفقت نام کی کوئی چیز اس میں نہیں ہوگی، اور اللہ نے اسے دوزخ کے دروازے پر مسلط کیا ہوا ہے۔ اور جب بھی کوئی جماعت، کوئی گروہ دوزخ کے دروازے پر لائی جائے گی تو یہ ان سے کہے گا الم یأتکم رسل، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ اور اللہ کی یہ کتنی بڑی مہربانی، منکم، کہ تم ہی میں سے اللہ نے رسول اور پیغمبر کو کھڑا کیا۔ مشرکین مکہ قیامت کے دن کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے، یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اے اللہ، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ انجان آدمی تھا، نہیں کہہ سکیں گے۔ اور مشرکین مکہ یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ اے اللہ، جس زبان میں تیرا پیغمبر گفتگو کرتا تھا ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی تھی، وہ یہ عذر بھی پیش نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ بھی پیش نہیں کر سکیں گے کہ ہم نے تیرے نبی کو جانا نہیں، پہچانا نہیں، ہم اسے جانتے نہیں تھے۔ کیسے نہیں جانتے تھے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ یہود، یہ اہل کتاب، یہ مشرک یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ کو ایسے جانتے پہچانتے ہیں جس طرح کوئی انسان اپنی اولاد کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ ایک شخص انہی میں پیدا ہوا، انہی میں پلا بڑھا، انہی میں جوان ہوا، انہی میں اس نے ساری زندگی گزاری، اس کا ایک کردار ہے، اس کا ایک اخلاق ہے، اس کی ایک زندگی ہے۔ پھر کیسے یہ مشرکین مکہ کہہ دیں گے کہ ہم نے جانا نہیں اور پہچانا نہیں؟ فرشتے یہی چیز ان سے کہیں گے، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس، تم ہی میں سے اللہ نے پیغمبر اور رسول نہیں بھیجے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے سامنے تمہاری رب کی آیات کو پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ تو وہ بدبخت تھے جنہوں نے 6666 آیات کو سنا، وہ پھر بھی بدبخت ایمان نہ لائے۔ جنہوں نے پورے قرآن کو سنا وہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ جنہوں نے نبی کی زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ جنہوں نے نبی سے منہ مانگے، معجزات طلب کیے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہ لائے، ان سے بڑا بدبخت اس روئے زمین پر اور کون ہوگا؟ آج 1400 سال کے بعد ہم میں سے ہر آدمی ترستا ہے، ہم میں سے ہر آدمی مرتا ہے اس چیز کے اوپر، کاش کہ ہمیں بھی ہمارے پیغمبر کی زیارت ہو جاتی۔ اور وہ بدبخت جنہوں نے صبح شام اللہ کے نبی کے زمانے کو پایا، اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول کے معجزات کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہ لائے، تو فرشتے انہیں شرم دلائیں گے، فرشتے انہیں عار دلائیں گے، فرشتے انہیں زجر اور توبیخ کے طور پر یہ کہیں گے، اور انہیں شرمندہ کرنے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر کہیں گے، الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ تمہاری قوم میں سے کیا کسی نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا؟ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا؟ کیا تمہیں رب کی آیات پڑھ پڑھ کر نہیں سنائی گئی تھی؟ کیا تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا تھا وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کہ ایک دن آئے گا تم نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک دن آئے گا تمہیں دوزخ یا جنت کے دروازے پر کھڑا ہونا ہے، ایک دن آئے گا تمہیں پل صراط پر کھڑا ہونا ہے، ایک دن آئے گا تمہیں اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا، کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ تو اس وقت جب ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، دوزخ ان کے سامنے ہوگی، اللہ کی قدرت کا مظاہر ان کے سامنے آ جائیں گے، ہر چیز ان کے سامنے آئے گی، تو اس وقت وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، پیغمبر بھی آئے تھے، ہماری ہی قوم میں سے آئے تھے، انہوں نے پڑھ پڑھ کر بھی ہمیں سنایا، اور آج کے دن کی جو رسوائی ہے اس رسوائی سے بھی ہمیں ڈرایا، وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہماری شقاوت ہم پر غالب آ گئی، ہماری بدبختی ہم پر حاوی ہو گئی کہ ہم نے اس نبی کی طرف نہ توجہ کی، نہ اس نبی کی بات کو مانا، نہ اس نبی کے کہے کو مانا، نہ اس نبی کی سنائی ہوئی آیات کو ہم نے مانا، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوگا، پھر یہ بک بک کیسی ہے؟
قیل ادخلوا ابواب جہنم، انہیں دوزخ کے دروازوں سے داخل کر دو دوزخ میں، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس دوزخ کے اندر رہیں گے، فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کے لیے اس کے سوا اور کیا ٹھکانہ ہے کہ انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ یہ بھی کوئی انسانیت ہے کہ ایک آدمی سمجھا سمجھا کر ہلکان ہوا جا رہا ہے، ایک آدمی بتا بتا کر اپنی جان جوخم میں ڈالے ہوئے ہے، لیکن اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مشرکین مکہ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں فرمایا آپ کتنا ان کا فکر کریں گے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، اتنے غم زدہ آپ ہو جاتے ہیں، اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ مجھ پر ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ ایمان تو وہی لائے گا، ایمان تو وہی لائے گا جو آپ کی بات کو سمجھے گا، جو آپ کی بات کو مانے گا، جو آپ کی طرف توجہ کرے گا، جو آپ کی طرف اپنے دل کو جھکائے گا۔ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھاؤ اور کسی کے دل کے اندر ڈال دو، ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہاں سے اٹھاؤ اور کسی کے دل کے اندر ڈال دو۔ یہ تو 100 دفعہ اللہ سے ہدایت مانگیں گے پھر جا کر ایک دفعہ ہدایت ملے گی۔ دنیا کی ہر چیز اللہ بن مانگے عطا فرما دیتے ہیں، لیکن ہدایت وہ بن مانگے عطا نہیں کیا کرتے۔ ہدایت کے لیے اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، اللہ سے لو لگانا پڑتی ہے، پھر جا کر اللہ انسان کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے ہمارے سارے معاملے حل ہو جائیں، 2-4 نفلیں کیا پڑھ لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی جو ہے وہ بزرگ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے، شریعت مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے، شریعت مکمل ایک نظام ہے، صرف عبادت کا نام شریعت نہیں ہے۔ یہ صرف عبادات کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو نہیں بھیجا ہے، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے معاملات، چاہے وہ دنیا داری ہے یا دین داری ہے، چاہے وہ شادی ہے، بیاہ ہے، غم ہے، یا انسان کا انسان کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، شریعت نے ہر معاملے میں انسان کی رہنمائی کی ہے۔ اور جب انسان متکبر مزاج بن جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے منہ موڑ لیتا ہے، یا انسان بالکل انکار کر دیتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ انسان انکار تو نہیں کرتا لیکن اپنے آپ کو ان حکموں پر لگاتا بھی نہیں ہے، جس طرح ہم مسلمان کہ ہم انکار تو نہیں کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو آمادہ بھی نہیں کرتے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے پر۔ تو ان لوگوں کا انجام اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ فرشتے داروغہ جب ان کے لیے دوزخ کے فیصلے ہو جائیں گے، دوزخ میں ڈالے جانے کا وقت آئے گا، پھر بھی اللہ انہیں ذلیل کریں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ انہیں ذلیل کرو اور ان سے پوچھو کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو ان کے پاس ایک ہی جواب ہوگا، حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کہ ہم پر ہماری بدبختی غالب ہو گئی تھی۔ تو اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، قیل کہا جائے گا، ادخلوا ابواب جہنم، دوزخ کے دروازوں سے انہیں داخل کر دو، خالدین فیہا، پھر یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کون؟ کافر، غیر مسلم، اہل کتاب، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اگر کوئی کلمہ گو خدا نخواستہ دوزخ کے اندر چلا گیا، وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر پھر اسے وہاں سے نکالا جائے گا اور جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، متکبر مزاج انسان کے لیے ہم نے دوزخ ٹھکانہ رکھا ہے، اور ایسے انسان کے لیے دوزخ ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ سورہ زمر کی وہ آیات ہیں جن کے بارے میں میں ہر روز عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آیات کو سن کر اگر کسی کی آنکھ میں ایک آنسو بھی آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ صحابہ کرام کیوں تڑپ جاتے تھے؟ صحابہ کرام کیوں رویا دھویا کرتے تھے؟ اس لیے کہ یہ قرآن ان کو سمجھ آیا کرتا تھا، قرآن کے ہر حرف سے وہ واقف تھے، قرآن کے مفہوم سے واقف تھے۔ پھر سب سے بڑی بات، صاحب قرآن کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، نبی کے معجزات کو دیکھا، نبی کی زندگی کو دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی صحابی قرآن پڑھتا تھا، پڑھتے 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 کوئی ایک آیت آ جاتی تھی، وہ روتے روتے ساری رات اسی میں بسر کر دیتا تھا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کا جب قبرستان سے گزر ہوتا تھا تو قبر کو دیکھ کر آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ ہمارے لیے تو یہ ایک آؤٹنگ ہو گئی نا، ایک فیشن ہے کہ گیا اور جو ہے ہلکی پھلکی دعا مانگی، گپ شپ لگائی اور نکل گیا۔ قبرستان ایسی چیز نہیں ہے، اس کے لیے دل میں جو ہے وہ درد ہونا ضروری ہے، یا کم از کم شریعت کو جاننا، شریعت سے واقفیت ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں کس مقام پر کھڑا کیا ہے اور کیوں کھڑا کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب۔